استعمال کرتے ہیں. ٹرینٹی کا لفظ بائبل میں نہیں ہے، لیکن اس کا وجود کلام میں ملتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے جا کے میں آپ کے سامنے اس بات کے بارے میں بات چیت کروں گا. تو آگے ہم دیکھیں، لکھا ہوا ہے دا ورڈ ان ایٹرنیٹی اینڈ ٹائم، یعنی کہ شروع سے ہی. دوسری آیت میں لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، جس کا مطلب یہ ہے ہی ڈڈ ناٹ ہیو اے بگننگ ہمسیلف بفور آل ٹائمس. ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہوا ہے ہی واز دیئر بفور آل ٹائمس بٹ ایگزسٹڈ فرام ایٹرنیٹی، یعنی کہ وہ شروع سے ہی باپ کے ساتھ تھا. خدا کا کلمہ شروع سے ہی باپ کے ساتھ تھا. انسانی ذہن جہاں تک ماضی میں جا سکتا ہے، خدا یسوع مسیح اس سے پہلے وہاں پہ موجود تھا. He never was created and he had no beginning. اگر ہم یہ کہیں کہ خدا یسوع مسیح کو بنایا گیا تو ایسی بات نہیں ہے. وہ شروع سے ہی خدا باپ کے ساتھ تھا. اس کا ثبوت ہمیں یسایہ نبی کی کتاب میں ملتا ہے. اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت، تو اس میں یوں لکھا ہوا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفاظ کی گیوری یہ کرے گی. ان ادر ورڈز خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا. یہ نہیں کہ ایک بیٹا پیدا ہوا، بلکہ ایک بیٹا بخشا گیا. اور خدا نے اپنے پاک روح کی قدرت سے ایک کنواری کے ذریعے اپنے بیٹے کو دنیا کے لیے مہیا کیا، بغیر کسی انسانی ملاپ کے. جیسا کہ خداوند کے کلام یوحنا کی انجیل پہلے باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نئی برتھ کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں، جو خدا یسوع پر ایمان لے آتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور آگے لکھا ہوا کلام مجسم ہوا. خدا ان کا کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. تو آئیے اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ دوسری آیت میں کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. ان ادر ورڈز دا ورڈ واز ود گاڈ. اس کی اپنی ایک انفرادی پرسنالٹی تھی. وہ کسی کا خیال یا سوچ نہ تھا. جیسے کہ شاعر لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ اپنی سوچ سے کوئی فن پارہ تخلیق کرتا ہے. لیکن دا سن آف گاڈ، دا ورڈ آف گاڈ واز ود دا فادر right from the beginning. But a real person. He was a real person. He was but a real person who lived with God. جو خدا کے ساتھ شروع سے تھا. اور اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے اور کلام ہی خدا تھا. The word was God. He not only dwelt with God, but he was God. کلام مقدس بتاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ ایک خدا ہے، لیکن خدا کی شخصیت گاڈ ہیڈ کے 3 اقنوم ہے. There are 3 persons in God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. All these persons are God. اور یہ تینوں خدا ہیں کیونکہ یہ خدا کا حصہ ہے. دوسری آیت میں گاڈ ہیڈ کے 2 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے، God the Father and God the Son. دوسری آیت میں جب ہم دیکھیں
تو یہ لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، یعنی کہ خدا کا کلمہ اور خدا دیور ٹوگیدر، وہ دونوں اکٹھے تھے۔ یوحنا کی انجیل میں یہ پہلا صاف ترین بیان ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، اور یہ بیان جو ہے یہ اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ جیزس کرائسٹ از گاڈ آلمائٹی ہمسیلف who became a human being, who became a man۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ وہ ایک خدا ہے، جیسا کہ ایک مذہبی فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں لیکن وہ خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ They just consider him as a God۔ جیسے بہت سارے گاڈز ہیں، دنیا کے بہت سارے مذہب ایسے ہیں جو کہ جھوٹے خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور کئی مذہب ایسے ہیں کہ ان میں ہر کام کے لیے خدا موجود ہے کروڑوں کے حساب سے۔ تو he is not one of those gods۔ He is the God Almighty, the one true God himself۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کہنا کافی نہیں کہ وہ ایک خدا ہے، کہ he is a God اور he is like God، یا خدا جیسا ہے، یا یہ کہنا کہ وہ ڈیوائن ہے یا الہی ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ he is God himself۔ اب خداوند نے اس چیز کا ثبوت اپنی زندگی میں دیا۔ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو خداوند نے جتنے معجزے کیے وہ اختیار سے کیے، خداوند نے جو کلام دیا وہ اختیار سے دیا، خداوند نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا وہ اختیار سے کیا، اور خداوند کا کلام ہمیں صاف صاف یہ بتاتا ہے۔ جب ہم دوسری آیت کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جو اب تک کہا گیا ہے یہ صرف اسی کو دہرایا جا رہا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں۔ جب ہم پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو اٹ لکس ویری سملر، جیسے کہ پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ لیکن جب ہم اس کو اور زیادہ غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ the verse teaches that Christ's personality and deity were without beginning، کہ خدا یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے اور خدا یسوع مسیح کی جو الوہیت ہے وہ بغیر کسی شروعات کے ہے، یعنی کہ وہ ٹائم لیس ہے، وہ شروع سے ہے۔ اور وہ جب بیت لحم میں ایک بچے کی صورت میں آیا تو پہلی دفعہ ایسا ایک پرسن یا شخص کے طور پر نہیں ہوا۔ He has been appearing in history۔ پرانے عہد نامے میں بہت سارے حصے ہیں جہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ لوگوں پہ ظاہر ہوا، وہ ابراہیم پہ ظاہر ہوا، وہ یشوع پہ ظاہر ہوا، وہ داؤد پہ ظاہر ہوا۔ بہت سارے کلام میں ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو خداوند کے فرشتے کے طور پہ پکارا گیا، اس میں وہ اس کو ٹائٹل دیا ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ اور اس کے بعد خداوند کے اختیار کی جب ہم بات دیکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ he didn't become a God after he rose from the dead۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ جب مردوں میں سے زندہ ہو گیا تو پھر وہ خدا بن گیا، اس سے پہلے وہ انسان ہی تھا۔ He was God all the time and he knew about it۔ اور اگر ہم دیکھیں یوحنا 10 باب اس کی 17 اور 18 آیت، خداوند کے زندہ کلام میں سے 10 باب اس کی 17 اور 18 آیت، تو یہاں پہ خداوند یسوع نے صاف طور پہ اس بات کو کھل کر بتا دیا ہے کہ nobody would have killed him، nobody could have put him on the cross without his consent۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یوحنا 10 اس کی 17 اور 18 آیت میں، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، یہ حکم میرے باپ کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ In other words, what he's saying is that he's in control all the time۔ Whatever he's doing it willingly۔ He's not under any pressure۔ He's not doing it because he has to do it۔ He is doing it because he came in this world to do that۔ وہ اسی مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا کہ وہ قربانی دے کر گناہ گار انسان کے لیے نجات کا وہ دروازہ کھول دے جو کہ آدم اور حوا کی گناہ کی وجہ سے بند ہو چکا تھا، اور بکروں اور بروں کا جو لہو ہے وہ گناہ کو ڈھانکتا تو تھا لیکن وہ اس کے گناہ کا علاج نہیں کرتا تھا۔ تو خدا یسوع مسیح کا جو لہو ہے وہ گناہ کا